دیکھیں نا جی، اصل مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اہل حق کو بدنام کرنے کے لیے نئے نئے مسائل میں الجھایا لوگوں۔ جیسے کہ ہندوستان میں ایک پادری آیا، ہمیں جانتے ہیں وہاں مشینری ہے، ان کی نرسریاں ہیں، ان کے سکول ہیں، ان کی ہسپتال ہیں۔ ہم تو آپ کے ملک میں بھی ہیں، آپ کے ملک میں بھی ان کے کالج ہیں، سکول ہیں، ہسپتالیں ہیں۔ اسی طرح وہ لوگوں کے دل میں گھر کرتے ہیں کہ دیکھو جی کتنی مدد کر رہے ہیں، باوجود اس کے مسلمان بھی نہیں ہیں لیکن ہماری مدد کر رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ لوگوں کے دلوں کے اندر گھستے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کو اپنے عقائد سے روشناس کرتے ہیں، لیکن بڑی حکمت سے۔ تو بہرحال وہ پادری آیا، اس نے جناب آ کے پورے ہندوستان میں شور مچا دیا۔ اس نے کہا دیکھو میں عیسائی ہوں، میں حضرت عیسیٰ کے ماننے والا ہوں، اور یہ حضرت عیسیٰ کی کتاب انجیل ہے، آ کے دیکھ لیں۔ پڑھے لکھے آدمی آگے ہیں، اس کا نام دیکھ لیں، پڑھ لیں۔ تو میں اس کتاب کو ایک آگ کا بہت بڑا الاؤ روشن کیا جائے، میں اس کتاب کو اس آگ میں ڈالتا ہوں۔ اگر کتاب جل گئی تو پھر ہم جھوٹے ہیں، ہمارا مذہب بھی جھوٹا ہے، اور اگر کتاب نہ جلے تو پھر ہم بھی سچے، ہمارا مذہب بھی سچا۔ اگر تم میں جرات ہے تو تم بھی اللہ کی کتاب جو کہتے ہو قرآن، اس کو ڈالو آگ میں، وہ جلتا ہے کہ نہیں جلتا؟ اب دیکھو یہ کوئی طریقہ ہے بڑا مذہب ثابت کرنے کا؟ لیکن باطل لوگ ہر قسم کا حربہ استعمال کرتے ہیں۔ اس دور میں حضرت شیخ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ ان کو جا کے لوگوں نے فریاد کی کہ حضرت لوگ تو کافر ہو رہے ہیں، قرآن سے بدزن ہو رہے ہیں، اور وہ باقاعدہ علن اعلان کتاب ڈالتا ہے، آگ سے نہیں جلتی۔ تو اب وہ مناظرے کا چیلنج دے رہا ہے، مہربانی کریں اگر آپ نے اس وقت بھی امت کا حق ادا نہ کیا تو لوگ مسلمان نہیں بچیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ جاؤ چیلنج قبول کرو، میں آتا ہوں۔ بڑے نازک الوجود تھے، بڑے نفیس انسان تھے، کوئی یہ نہیں کہ گردن اتنی موٹی ہو اور پیٹ اتنا بڑا ہو۔ آج کل تو پیر اور مولوی کی یہی علامت ہے نا۔ اصولی بات ہے کہ جب مفت کے حلوے کھائیں گے، کام کوئی نہیں کریں گے تو پیٹ تو بڑھے گا، اور کدھر جائے گا؟ آخر اس نے کدھر بڑھنا تو ہے نا۔ وہ اتنے نازک تھے، میرے والد صاحب کہتے تھے کہ میں اگر حضرت کو کندھے پہ بٹھا کے 3 میل دوڑتا جاؤں تو میں نہیں تھکوں گا، اتنے نازک آدمی تھے۔ پر میں پتہ نہیں 10-20 کلو وزن ہوگا ان کا۔ انہوں نے فرمایا چیلنج قبول کر۔ چیلنج قبول ہو گیا۔ اس دن تو پھر دلی میں وہ منظر دیکھنے والا تھا کہ لاکھوں انسان اکٹھے ہوئے۔ عیسائیوں نے بھی اپنا دور لگایا، ہندوؤں نے بھی لگایا، دیکھیں کون سا مذہب سچا ہے۔ سکھ برادری بھی آ گئی، مسلمانوں نے تو خیر آنا ہی آنا تھا۔ بہرحال وہ جب آ گئے مناظرے کے سٹیج پہ سامنے ہوئے، اس نے وہی اپنا عمل دہرایا کہ اگر حضرت اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، ڈالو آگ میں، میں بھی ڈالتا ہوں۔ حضرت مسکراتے رہے۔ اب لوگ حیران پریشان بیٹھے کہ حضرت جواب ہی نہیں دیتے۔ جب اس نے اپنی ساری وہ جو لفظنی تھی، بکواس تھی، وہ ختم کی، حضرت نے فرمایا پادری صاحب یہ شعبدے لوگوں کو بتلایا کرو، فقیر کے آگے نہیں چھپ سکتے۔ فقیر کو اللہ نے بصارت بھی دی ہے، بصیرت بھی دی ہے، میں 4 آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ میں قرآن اپنے سینے پہ باندھ دیتا ہوں،
تم بھی یہ کتاب اپنے سینے پہ باندھو، ہم دونوں آگ میں جاتے ہیں۔ جو جل گیا وہ جھوٹا ہے، جو بچ گیا وہ سچا ہے۔ اب پادری صاحب کے تو وہ چڑھ گئے، میں نے کہا مجھے پتا ہے تم نے کتاب کو ایسے دوائیاں لگائی ہوئی ہیں جو آگ اس پہ اثر نہیں کرتی، ہمارے پاس وہ کیمیکل نہیں ہے کہ ہم قرآن کو لگا کے تمہارے امتحان میں ہوتے، اب بس دونوں ہم اترتے ہیں۔ جب پادری صاحب کو مناظرہ بھی چھوڑ گیا، اسٹیج بھی چھوڑ گیا، کتاب بھی چھوڑ کے بھاگ گیا۔ حضرت نے پھر دکھایا کہ یہ لے جاؤ لیبارٹری میں، اس کے اوپر کیمیکل لگا ہوا ہے، دھوکے دینے والے یوں دھوکہ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ نے حق کی لاج رکھی۔ لیکن یاد رکھو ہمارا ایمان ہے کہ قرآن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر کوئی دشمن ساری دنیا سے قرآن خرید کر کے چلا بھی دے قرآن ختم نہیں ہوگا، قرآن محفوظ ہے۔ اللہ نے حضور کی امت کے سینوں کو قرآن کا مدفن بنا دیا ہے، مخزن بنا دیا ہے، وہ تو دلوں کے اندر محفوظ ہے، سینوں میں محفوظ ہے۔ کاغذ ختم کر دو گے نا، بندے تو نہیں ختم ہو جائیں گے۔ 6 سال اور 7 سال کا بچہ بھی کھڑے ہو کے پورا قرآن سنا دیتا۔